ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہی سوال ہے کہ سورہ رحمان سے علاج کیسے ممکن ہے؟ ویسے تو قرآن مجید خود شفا ہے اس کا، جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ زبر زیر پیش ایون ان کے ایمان لانا ہی شفا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت اپنے پیارے محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نازل فرمایا. اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں پر نازل کرنا، پہاڑوں کو کہا کہ تمہارے اوپر نازل کرتا ہوں، تو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں اور پھر علاج کے بارے میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑوں سے کہا کہ ایک امانت دینا چاہتا ہوں تو عرض کی مولا کیا؟ کہا میرا کلام ہے، میرا قرآن ہے. تو وہ عرض کرنے لگے مولا کہ ہم اس کی سکت نہیں رکھتے، ہم طاقت نہیں رکھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کی پاور ایسی ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید کی ہیبت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اللہ نے یہ قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، میرے آقا کو کچھ نہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک معجزہ ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں، بالکل قرآن مجید فرقان حمید تو پورا کا پورا شفا ہے. ٹھیک ہے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شفا بھی ہے. لیکن کچھ مخصوص صورتیں، کچھ مخصوص آیتیں ایسی ہیں کہ جو مختلف مطلب بیماریوں کے لیے، ٹھیک ہے، پرابلمز کے لیے وہ اگر پڑھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کرم نہیں کرتا بلکہ کرم بالائے کرم کرتا ہے. اب جیسے کہ سورہ رحمان کے حوالے سے میں ہاسپٹل گیا ڈائلیسس وارڈ کے اندر نا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں اور کچھ پیشنٹ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورہ رحمان شریف وہ سن رہے ہیں نا، کوئی موبائل پہ کوئی ہینڈ فری لگا کر. تو خیر میں عیادت کی نیت سے چلا گیا. میں نے کہا چلیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے عیادت کرنا. میں نے ان کی عیادت کی تو میں نے پوچھا حضرت یہ آپ کیوں مطلب سورہ رحمان سن رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ تھا لیکن میں نے سوچا ان لوگوں سے پوچھوں کہ ان کا اعتقاد کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جناب جب ہم یہ سورہ رحمان کی تلاوت سنتے ہیں نا تو ہمیں سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں ڈائلیسس جو ہے اس پر تقریباً 4 گھنٹے لگتے ہیں نا، بڑا تکلیف دہ مراحل ہے. میرے اپنے والد صاحب ان کے ہو رہے ہیں ڈائلیسس، تو مجھے اس چیز کا بخوفی جو ہے نا بخوبی اندازہ ہے. تو 4 گھنٹے کے بھی شروع میں 2 گھنٹے کے، تو اس میں یہ سمجھے کہ بہت اذیت ہوتی ہے اور سارا بلڈ آپ کا جو ہے وہ ریموو ہوتا ہے، نکلتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے. تو اس میں وہ جو ہے کہتے ہیں جب ہم سنتے ہیں نا تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم تلاوت سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو ہم اس کی محبت میں کھو جاتے ہیں، اس کے لطف میں کھو جاتے ہیں، تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس تلاوت کے اندر نا یعنی سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے اس میں بہت زیادہ بیماریوں سے شفا ہے. یعنی اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، جیسے قبلہ فرما رہے تھے، بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، سٹمک پرابلم ہے، بیکٹیریا ہے، ٹھیک ہے، ڈپریشن کا آپ شکار ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ شوگر کا پرابلم ہے، تو ہر بیماری کے لیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ شفا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مثال کے طور پہ کوئی بھی بیماری ہے، یعنی سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہے، تو آپ سورہ رحمان شریف کو پانی پہ دم کر کے جو ہے وہ پی لیں یا خود تلاوت کر کے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو آپ دم کر لیں. اچھا ایک اور میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، جتنے بھی ہمارے ناظرین و سامعین ہیں سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ کام آئے گا. کہ اگر آپ سورہ رحمان جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے الرحمن، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں اور جہاں ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ذل جلالی والاکرام، ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں. کوئی سے بھی درود پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. تو 3 مرتبہ اول آخر درود پاک اور 100 مرتبہ الرحمن اور 100 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر آپ پانی کے اوپر دم کریں. کم از کم 11 دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. ایک چیز. سیکنڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ آفٹر عصر یعنی عصر کی نماز کے بعد الرحمن
اس کو نا آپ بار بار اس کا تکرار کریں، یعنی لامحدود مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، گنے نہیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کریں۔ یہ 40 دن تک آپ نے کرنا ہے، جو دوسرا میں نے بتایا الرحمن، یہ آپ 40 دن تک کریں انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو جو ہے وہ اس کا افاقہ نظر آ جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے بہت پرابلم ہے، مجھے ذہنی سکون نہیں، قلبی سکون نہیں، یا کسی گھر کے اندر جادو وغیرہ کے معاملات ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی جادو مطلب کوئی کسی چیز کا سایہ ہے یا جادو ٹونا ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا نا الرحمن اور یا ذل جلال والاکرام والا، یہ پانی پہ دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں آپ اس کو مطلب تھوڑا تھوڑا گرا دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، ایک بات میں اور عرض کر دوں، دیکھیں جب بھی ہم کوئی وظیفہ کریں نا، کوئی بھی وظیفہ ہو، چاہے وہ بیماری کے حوالے سے ہو، یعنی ہمارا ظاہری معاملہ ہو یا روحانی معاملہ ہو، ٹھیک ہے، قرآن تو سب کے لیے شفا ہے نا، چاہے روحانی معاملات ہوں یا ظاہری معاملات ہوں، تو فرسٹ آف آل یہ کہ اعتقاد کامل کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں یار پتہ نہیں فائدہ ہو سی یا نہ ہو سی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس نے کوئی عمل ہو سی نہ ہو سی، تو اعتقاد کامل یہ شرط ہے۔ آپ کہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کے فضل سے ضرور کرم ہوگا، اور جب آپ کا اعتقاد کامل ہوگا نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بہتری بھی آپ کو نظر آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کلام پاک کریں، دیکھیں ہم دنیا کے لیے کتنا سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، وہ ایک مقولہ ہے کہ ہم نے انگلش اتنی سیکھ لی کہ ہم انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور قرآن اتنا بھی نہیں سیکھا کہ ہم کم از کم قرآن کو جو ہے وہ خود چند آیتیں روز تلاوت کر سکیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو تلاوت کلام پاک ہے نا وہ آپ کو آنی چاہیے، یعنی آپ کے تلفظ درست ہونے چاہیے، آپ کو حروف مدہ کے حوالے سے علم ہو، حروف لین کے حوالے سے علم ہو، حرکات کے حوالے سے علم ہو کہ حرکات کو نہیں کھینچنا۔ پھر بعض ہوتے ہیں حروف قریب الصوت، یعنی وہ حروف جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ فور ایگزامپل، جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں الحمدللہ، اب بعض پڑھتے ہیں الحمدللہ، حالانکہ ہا کو ہا پڑھیں تو معنی چینج ہو جائے گا۔ ایسے ہی اہدنا الصراط المستقیم ہے، اب طا کو بعض لوگ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، یعنی تا کو طا پڑھا یا دال کو دواد پڑھا، ٹھیک ہے، یا حمزہ کو عین پڑھا یا عین کو حمزہ پڑھا، تو معنی چینج ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات معنی اس حد تک چینج ہو جاتے ہیں کہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں جو عربی گرامر سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے، اسی طرح عربک کے اندر بھی نا فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، ضمیریں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا جو ہے وہ علم بہت ضروری ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ کم از کم اتنی تجوید تو ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ بے شک، بالکل۔ جب ہم درست طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا کمپلیٹلی طور پر ہمیں افادہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ صحیح معنی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں۔ اس کو اگر آپ نے نہیں سیکھا تو کسی عالم دین سے، کسی حافظ قرآن سے، کسی قاری قرآن سے آپ اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور کوشش کریں اچھی آواز سے پڑھنے کا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے، اور قرآن کا زیور جو ہے وہ اچھی آواز ہے، لحن کے ساتھ پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا۔ تو اعتقاد کامل بھی ہو، آواز بھی اچھی ہو، اور اگر حروف بھی درست ہوں یعنی مخارج کے ساتھ پڑھے تو پھر کرم صرف نہیں ہوگا بلکہ کرم بالائے کرم ہوگا۔ آواز اچھی نہیں کوئی بات نہیں، آپ کی جو ہے وہ تلفظ درست ہونے چاہیے، اعتقاد کامل ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ ہوگا تو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے ضرور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ بے شک ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا ضرور نزول ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز شاہ صاحب سے سوال کرنے سے پہلے، ناظرین ہم لوگ دنیاوی کوئی کام کریں نا تو اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کو سکول میں داخل کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے 3.5 سال کا ہو گیا ہے، ہم سفارشیں کر کے، ہم لڑائی جھگڑا کر کے، ہم لوگ کچھ بھی کر کے اپنے بچے کو 3.5 سال کی عمر میں سکول میں داخل کرواتے ہیں، اور بس ہمارا اول اور آخر مشن یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اس کو CSS کروانا ہے، ہم نے اس کو PhD کروا کے اسکالر بنوانا ہے، ہم نے اس کو پروفیسر بنوانا ہے۔ لیکن کہیں پہ بھی ہمارے مشن کے اندر معذرت کے ساتھ یہ شامل نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے، ہم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دینی ہے، ہم نے اپنے بچے کو اس حد تک دین سکھانا ہے کہ چلیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا دین پہ عبور ہو۔ ہمارے گھروں کے اندر معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ قرآن پاک کو توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر کبھی رمضان، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ٹرانسمیشن میں بات کی تھی کہ کبھی ماہ مبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ڈھونڈے ہے کہاں پہ،
اگر آپ نے کچھ اور ڈھونڈنا ہے، دنیاوی کوئی کتب ڈھونڈنی ہے، آپ نے کوئی ناول ڈھونڈنا ہے، آپ نے کوئی اخبار ڈھونڈنی ہے، تو آپ کے منہ سے بغیر دیر کیے ہوئے نکل جائے گا کہ فلانے ڈرار کے اندر پڑا ہے، فلانی کیبنٹ میں پڑا ہے، فلانے ٹیبل کے اوپر پڑا ہے. لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے اوپر شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ ہم وہ مسلمان، ہم وہ امتی ہیں جن کی شفاعت آقا کریم سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر کی. کیا ہمیں اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا تک نہیں جاتا، سب بچوں پر سختی تک نہیں کی جاتی، بچوں کو تلقین نہیں کی جاتی. گھروں کے اندر ایک جو ٹرینڈ پیرنٹس نے سیٹ کر دینا ہے، ماں باپ نے ایک ٹرینڈ، والدین نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے. انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت سب سے پہلے بقلم خود کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کسی کے پاس بھیجنا ہے تو وہ تعلیم و تربیت کرے گا. جو آپ نے سکھانا ہے وہ کسی دوسرے نے نہیں سکھانا. استاد کو روحانی باپ کا درجہ ضرور دیا جاتا ہے، لیکن وہ دنیاوی تعلیم کے لیے مختص نہیں ہے. صرف استاد تو جو آپ کے بچے کو دینی تعلیم دیتے ہیں قاری صاحب، وہ بھی استاد ہیں. اور میٹر وہی کرتا ہے. روزے قیامت یہ نہیں پوچھا جانا کہ تم نے ایم اے انگلش کیا تھا، تم نے ایم اے ہسٹری کیا تھا، تم نے ایم اے اردو کیا تھا، تم پروفیسر بن گئے تھے، تم فلاں جگہ پہ ڈی جی لگے تھے. نہیں، وہاں پر سوال دین کا ہونا ہے. بے شک. اور پھر ہمیں جب شرمندگی ہونی ہے، پھر ہمارے پاس صرف افسوس ہونا ہے، پھر ہم نے صرف واہ گزاری کرنی ہے اور کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ ایک دفعہ مہلت دے، ہمیں واپس بھیج دے، ہم جا کے وہی کام کریں گے جن کا تو نے حکم دیا ہے. تو آج جب ہمارے پاس وقت ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت کے اندر رہتے ہوتے نہ صرف اس کی نعمتوں رحمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے. اپنی اولاد کو اس رستے پر چلانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جس طریقے سے منوان حکم آیا ہے اسی طریقے سے منوان اس کو مکمل بھی کرنا ہے. بے شک. مساجد کو آباد کرنا ہے. بے شک. قاری صاحب، شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سورہ رحمان جیسے آپ نے فرمایا کہ بے پناہ فضیلت، بے پناہ اثر رکھنے والی ہے، اس کے اندر بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں سورہ رحمان کی تلاوت خود فرمائیں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سورہ رحمان کی تلاوت خود فرمائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اب ذرا تصور یہ کیجئے، آج ہمارے دنیا میں ایک خوش الحان قاری ہو اور وہ سورہ رحمان کو پڑھ رہا ہو تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوٹ پوٹ رہے ہوتے ہیں. بے شک. اور اس کی آواز کے ساتھ جو لوگوں کے جھومنے کی حالت ہوتی ہے، جو محظوظ ہونے کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جو لطف اندوز ہونے کا ایک سما ہوتا ہے، تو جو کلام خالق و مالک کائنات کا اور وہ خود تلاوت فرمائے، سبحان اللہ، اور منظر بھی جنت کا ہو، بے شک. اس وقت کیفیت کیا ہوگی بے شک. اس تلاوت کے سننے کا. مخلوق خدا جس وقت خالق سے خالق کا کلام سنے، اور وہ بھی وہ کلام کہ جس کو اس نے پورے کلام کی زینت قرار دیا ہے، بے شک. بے شک. اس کلام کو جس وقت، اس وقت انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ کیا سما ہوگا. سبحان اللہ. بالکل یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے. ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کوئی مطلب جیسے ہم پڑھتے ہیں نا زبان سے پڑھتے جی، ہیں، اس طرح ظاہر نہیں ہے. ہمارے ہاتھ ہیں، کان ہیں، مطلب ایک پورا جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے. مطلب جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب اس کو پڑھنا بھی نہیں کہہ سکتے، پڑھنا تو چلیں ایک وہ زبان کے ساتھ جیسا کہ سمجھانے کے شایان لیے شان ہے، سمجھانے کے لیے وہ اپنی شان، اپنی قدرت کے لائق اور اپنی جو اس کی ذات ہے بس اسی طرح وہ کر سکتا ہے. باقی جو بنیادی طور پر چیز ہے کہ وہ اسی کے لائق ہے، یہ صرف تفہیم کے لیے ہوتا ہے، بات سمجھانے کے لیے صرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تلاوت. اب اس کی تلاوت کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ وہ زبان تو نہیں ہے اس کی کہ اللہ اس سے پاک ہے، منزہ ہے وہ ذات، ٹھیک ہے جی، لہٰذا وہ اس کی شان وہ خود بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کی کیفیت ہوگی. بالکل ایسا. انسانی عقل تو وہاں تک رسائی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں، ہم کہاں.
بس ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جنت عطا فرمانا. اور دیکھیں جنت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے, ٹھیک ہے, بس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ, ٹھیک ہے, اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو جاؤ, ٹھیک ہے, توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. بے شک ناظرین, اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رحم والا معاملہ فرمائے گا. یہاں پر چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب.